السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ہر موقع کا دین دیا ہے، اور اسی میں ایک حکم پردہ بھی ہے، جس کو ہمارا معاشرہ آسانی سے قبول نہیں کرتا، بلکہ پردے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ہماری بہن، ہماری مائیں، ہماری بہنیں پردہ کرتی ہیں تو ان کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کی پیروی میں اندھا ہو چلا ہے، اور حدیث میں تو دیور کے بارے میں آتا ہے کہ دیور تو موت ہے، اور دیور سے تو پردہ کوئی نہ کرتا ہے اور نہ ہی کراتا ہے۔ حالانکہ دیور کے لیے گناہ کرنا دوسروں کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اور ایسے قصے پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک قصہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس شخص کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اور یہ اس کو انتہائی محبت سے رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کو اپنی جان سمجھتا تھا۔ بہرحال زندگی گزرتی رہی، اور یہ شخص کار ڈرائیور تھا، کار چلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی کار میں ایک عورت سوار ہوئی، اور اسپتال تک اس کو جانا تھا۔ یہ اسپتال تک چھوڑ کر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کی بیوی کے بچہ ہوا ہے، آپ آ جائیے جلدی سے۔ یہ بڑا پریشان کہ میری بیوی تو میرے گھر پہ ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹروں سے الجھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو آنا پڑے گا، آپ کی بیوی ہے۔ بہرحال یہ گیا اور جا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ جو عورت کار میں آئی تھی اس کے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس سے جب ہم نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے اور تیرا شوہر کون ہے، تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر کار ڈرائیور ہے، اور وہی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ بڑا پریشان۔ اس نے کہا کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ میرا بچہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال اس کا ٹیسٹ ہوا۔ ٹیسٹ ہو جانے کے بعد ڈاکٹروں نے جو رپورٹ دی وہ اور زیادہ چونکانے والی تھی، چونکہ جو بیوی اس کی اصل تھی اس سے اس کے کئی سارے بچے تھے، اور یہ ان بچوں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو رپورٹ یہ آئی کہ واقعتاً یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اور آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ بچے کے باپ ہی نہیں بن سکتے، یعنی آپ کے اندر وہ مادہ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے کوئی مرد باپ بنتا ہے۔ آپ تو قدرتی طور پر بانجھ ہیں۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا ڈاکٹروں سے کہ میرے 6 بچے ہیں اور میں ان میں زندگی گزار رہا ہوں، میری ایک بیوی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں باپ نہیں بن سکتا؟ آپ کی رپورٹ غلط کہہ رہی ہے، آپ اس کو دوبارہ چیک کریں۔ اور اس کا ٹیسٹ دوبارہ کیا، لیکن رپورٹ وہی بتا رہی ہے کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، لیکن یہ اس کی کھوج میں لگ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اب جب یہ گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد جب اس نے اس کی کھوج شروع کی کہ اصل ماجرا کیا ہے، جب میں بانجھ ہوں تو یہ بچے کس کے، جن کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، جن کو میں اپنا بچہ سمجھ رہا ہوں۔ بہرحال جب اس نے تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ اصل مجرم بیوی ہے، اور جس کو یہ اپنی جان سمجھ رہا تھا، جس سے یہ اتنی محبت کرتا تھا، اس کا چھوٹا بھائی، وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن اس بھائی نے اس کی بیوی سے یعنی اپنی بھابھی سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے۔
اور یہ سارے بچے جو 6 کے 6 بچے تھے جن کو یہ اپنے بچے سمجھ رہا تھا، یہ سارے بچے اسی بھائی کے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے ہی میں عافیت ہے۔ ایسا نہیں کہ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ان میں کوئی پریشانی ہے، بلکہ ان میں عافیت ہی عافیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کی پیروی میں اندھا ہو گیا اور اس کو یہی پتہ نہیں کہ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ان میں بھلائی ہے یا نقصان ہے۔ وہ اس کو سراسر نقصان سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلا دیور سے بھی پردہ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے اپنے گود میں کھلایا ہے، اس سے کیا پردہ۔ آپ نے سن لیا واقعہ کہ حال کیا ہوا۔ تو اس لیے شریعت کے احکامات کی ہمیں عظمت بھی کرنی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے اور پردے کا پورا لحاظ کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل اچھا رہے اور ہمارے گھر کے ماحول میں بھلائی ہی بھلائی رہے، محبتیں رہیں، الفتیں رہیں، اور اس طریقے کے کرتوت اور اس طریقے کے برے اعمال ہمارے گھروں میں جنم نہ لیں۔ اگر ہم نے شریعت کو پامال کر دیا تو ہمارے گھروں میں بھی ایسے کرتوت اور ایسے برے اعمال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سبھی ارادہ کریں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شریعت کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔